20 سفر المظفر کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک اور 25 سفر المظفر کو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وہی عرس مبارک ہے۔ شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس مبارک گزرا۔ سفر میں بہت سارے بزرگوں کے عرس منائے جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی بندہ عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اہل سنت کا یہ خاصہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم بزرگوں سے دلی عقیدت رکھتے ہیں، ہمیں قلبی محبت ہے ان سے، دینی نسبت ہے ان سے، روحانی تعلق ہے ہمارا ان سے، اور وہ محسن ہیں ہمارے۔ ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں کہ ہم اپنے ان بزرگوں کے احسانات کو بھول جائیں جن بزرگوں نے اپنی زندگیاں لگا کر دین اسلام پہنچایا، دین اسلام پھیلایا، دین اسلام کی تبلیغ کی، کافروں کو دار اسلام میں داخل کیا۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے بزرگوں کو بھول جائیں یا احسان فراموشی کریں، یا پھر ہماری زبان سے یہ جملہ نکلے کہ ہم تو بزرگوں کو، پیروں فقیروں کو نہیں مانتے۔ جی ہم ہی ہیں جو پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، ہم ہی ہیں اولیاء اللہ کو ماننے والے، ہم ہی ہیں الحمدللہ ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والے، ہم ہی ہیں محراب و منبر پر بیٹھ کر ان کی شان بیان کرنے والے۔ اللہ اعلان یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم سنی ہیں، اور سنی کا عقیدہ بھی سچا، سنی بھی سچا، عقیدہ بھی کھرا، سنی بھی کھرا۔ ہمارے عقیدے کے اندر بھینگ پن، کان پن نہیں ہے، الحمدللہ حق بات کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں۔ چونکہ چنانچہ و لیکن والی بات ہم سے نہیں ہوتی، بلکہ کسی نے کہا تھا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے رہزنوں کی خبر نہیں، تیری رہبری سے سوال ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب محراب و منبر کے وارثان، ورثاء محراب و منبر اگر اولیاء اللہ کے خلاف بولنے لگ جائیں گے تو عوام تو پھر اولیاء اللہ کی تعظیم توقیر سے بالکل دور ہو جائے گی۔ ان کی تعظیم اور توقیر کیوں ضروری ہے تو میں اس پر گفتگو کر لیتا ہوں۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں آج اس کو پاکستان کہتے ہیں، 1947 سے پہلے اس کو ہندوستان کہتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہاں جہاں ہم موجود ہیں یہ سارا حصہ اب جیسے سندھ کے اندر یہ داخل ہے، لیکن سندھ بھی ہند کے اندر داخل رہا ہے۔ ریاستیں اپنی اپنی ضرور رہی ہیں، تاریخ یہی ہے، یہ سندھ بھی ہند تھا۔ تو یہاں رام رام ہو رہی تھی۔ جنہوں نے رام رام بند کرا کے رحمان کا ذکر سنایا ہے ان کو یاد نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارا تو میاں والا عقیدہ نہیں ہے نا، ہندو رام کہتے ہیں، ہم رحمان کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے رام رام کرنے والے اور ہیں، رحمان رحمان
وہ میاں صاحب کے ہوں گے تعلق دار جن کے لیے وہ رام رحمان برابر سمجھتا ہے. ہماری نظر میں ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی اسلام سے خارج ہے جو رام کو رحمان کو ایک سمجھے. رام کس کو کہتے ہیں وہ اور ہم رحمان کس کو کہتے ہیں؟ بھائی جس بندے کو اتنا بھی پہچان نہیں ہے بھائی رام اور ہے رحمان اور ہے، وہ میرے ملک کا لیڈر ہے. اقبال نے کہا تھا یہ زائران حریم و مغرب ہزاروں رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں. میں تو نہیں مانتا، ممبر پر بیٹھ کر میں تو لانتے بھیجتا ہوں ان پر جن کا یہ عقیدہ ہے. ہندو رام کہتے ہیں تو ہم رحمان کہتے ہیں. جن کا یہ عقیدہ میں تو ممبر پر بیٹھ کر ان پر لانتے بھیجتا ہوں. الحمدللہ ہمارا عقیدہ رام رام والا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ رحمان رحمان والا ہے. ہم اللہ اللہ الحمدللہ کرنے والے لوگ ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے رام رام زبان سے ہٹا کے اللہ کی ضربیں لگائی، ہمارے قلب جاری کیے اللہ کے ذکر سے، اور ان کی تعلیم اور تربیت الحمدللہ آج بھی جاری و ساری ہے. ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، ذکر کی محفلوں میں رام رام نہیں ہوتا، اللہ اللہ ہوتا ہے. اور میں نے جو آیت پڑھی تھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس آیت کے اندر خبردار بے شک یہ دو جملے ابتدا میں کہے، الا خبردار، ان بے شک، اولیاء اللہ یہ جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف یہ کسی سے ڈرتے ہیں، ان کے اندر خوف. تو بھائی ہم تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں جو لا خوف ان کا مصداق مان کر آئے ہیں. ہم نے ان رام رام والوں سے کیا ڈرنا ہے، یا ان کے چیلے چماٹے ان سے محبتیں کرنے والے ان سے ساڑیاں لینے والے، ہم نے ان سے کیا ڈرنا ہے. ہمارے بڑوں نے جب ان کے آباء و اجداد کی الحمدللہ ان کے آباء و اجداد کی نسلوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، اس وقت سے یہ پریشان ہیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھا بھئی پرتھوی راج کا یہاں ہولڈ ہے اور جناب یہاں تو پرندہ پر نہیں مار سکتا، ان کا اقتدار حکومتیں ان کی علاقہ ان کا، یہاں تو رام رام ہو رہی ہے، یہاں کیسے توحید بیان کی جا سکتی ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا، انہوں نے آ کر کفرستان کے گڑھ کے اندر آ کر مصلی بچھا دیا، کپڑا سر پر ڈال کے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. انہوں نے کہا بابا ایتھے رام رام ہو رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جلے ہو اے تے تانوں گل سمجھانی ہے کہ ہن رام رام نہیں کرنی، ہن رب رحمان دا نام جپنا جے. ہم تو ان کے ماننے والے لوگ ہیں بھائی. لا خوف انہیں کوئی ڈر نہیں ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قرآن کہہ رہا ہے خوف بھی انہیں کوئی نہیں ہے، غم بھی ان کو کوئی نہیں ہے، نہ یہاں نہ وہاں. وہاں پتہ ہے کیا کہاں؟ قیامت میں. قیامت میں بھی ان کو غم نہیں ہوگا. یہ جو حزن سے غم سے نکلا ولا هم يحزنون، فرمایا ان کو کوئی غم نہیں ہے. قیامت کے دن آپ کو مجھے اس وقت بھی جان کی فکر ہوگی، اس وقت بھی یہ لوگوں کی بخشش کروا رہے ہوں گے، اس وقت بھی لوگ ان سے اپنی نسبتیں ظاہر کر رہے ہوں گے. ہم اس لیے ان کو مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا یار بنایا ہے. جن کو اللہ نے اپنا دوست اور یار بنایا ہے تو ہم ان کی تعظیم اور توقیر کریں یا نہ کریں؟ پھر بکتا پھر رہا ہو کوئی بندہ میں تو پیروں فقیروں کو نہیں مانتا، رب کہتا ہے کہ میں نے انہیں اپنا یار بنایا ہے. خبردار ہو بے شک نہیں کرنا، اولیاء اللہ یہ میرے دوست ہیں. جو رب کے دوست ہیں، جو اس نے پہچان اور علامات بتائی ہیں وہ بھی پوری ہیں، اور کائنات بھی ان کو مانتی ہے، دنیا جہان کے لوگ بھی ان کو مانتے ہیں، ان کے ہم عصر مولوی پیر بھی ان کو مانتے ہیں.
تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں 1000 سال بعد داتا صاحب پہ اعتراض کرنے والے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ 900 سال ہو گئے، 6ٹھی صدی کے بزرگ ہیں۔ داتا صاحب 4تھی صدی کے بزرگ ہیں، 400 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی 6ٹھی صدی کے اندر داتا حضور کے قدموں میں 40 دن بیٹھ کر کہتا ہے گنج بخش فیض عالم، کہہ رہے او یہی جن ہے جڑا سارے زمانے نو خزانے وانڈ رہا ہے، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ جن کو خواجہ صاحب مانتے ہیں ہم نہ مانے، جن کو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک مانتے ہیں ہم نہ مانے ان کو، جن کو لال شہباز قلندر عثمان بروندی مانے ہم نہ مانے اس کو، جس کو بہاؤدین زکریا ملتانی مانے، جس کو حافظ جمال اللہ ملتانی مانے، جس کو شاہ رکن عالم ملتانی مانے، جس کو بابا فرید خواجہ فرید مانے ہم نہ مانے۔ میں کہ جی تینوں نوی تعلیم دے دورے پڑے ہیں، تو کوئی نویں مدرسے جو پڑھ کے ہیں جی آج بزرگوں دی شان دا عظمت دا منکر بن گیا ہے۔ اے اپنا علم تے تحقیق رکھ اپنے کول۔ الحمدللہ ہم 14 صدیوں سے بزرگوں کو مانتے چلے آ رہے ہیں، الحمدللہ۔ داتا صاحب کے ہاں ایک انگریز لیٹا ہوا ہے، اور سارے مسیر پتریر گئے تبلیغ کرنے واسطے باہر ملک، انگریز مسلمان کر کے لے آئے، اس کو لاہور شہر پھرا رہے تھے، دکھا رہے تھے یہ جی مینار پاکستان ہے، یہ 7 بادشاہی مسجد ہے، اور یہاں جو ہے وہ سامنے بادشاہی قلعہ ہے، یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے، یہ دریائے راوی ہے تو یہ ہے۔ ایسے گزرتے گزرتے بھاٹی چوک سے گزرے، تانگے گھوڑے کا دور تھا، تو انگریز نے دیکھا بھئی داتا صاحب کے ہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، وہ تو آج بھی لگا ہوا ہے۔ کون سا دن ہوتا ہے جس دن داتا صاحب کے ہاں لوگوں کا ہجوم نہیں ہوتا؟ کون سا دن ہے جس میں داتا صاحب کے لیے ایصال ثواب نہیں کیا جاتا؟ کون سا دن ہے؟ شب و روز، دن رات حافظ وہاں جا کے قرآن پڑھتے ہیں، نعت خواہ وہاں جا کے نعت خوانی کرتے ہیں، علماء وہاں جا کے درس حدیث پڑھتے ہیں۔ بھئی یہاں کیوں یہ کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ داتا صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے قبر انور پر آ کر یہاں چونکہ اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تو یہاں بیٹھ کر قرآن حدیث نعت خوانی کر رہے تاکہ رحمتیں اور برکتیں ہمیں ملیں۔ اندھا نبینا بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، بینا بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، خوش الہان بڑے بڑے قاری قرات کر رہے ہیں، اچھی آواز والے نعت خان نعتیں پڑھ رہے ہیں، داتا صاحب کی منقبتیں پڑھ رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ یہ اللہ کا یار ہے، اللہ کے یار کی بارگاہ میں ان کی تعریف کرنے سے وہ خود راضی ہوتا ہے۔ وہ کوئی ساڑھے یار دی تعریف کرے تو ساڑھے دل وچ خوشی داخل ہوندی ہے، کوئی آپ کے لیڈر کی تعریف کرے خوشی ہوتی ہے، میں کسی کے آبا و اجداد کی تعریف کروں وہ خوش ہوتے ہیں، میں کسی سید کی تعریف کروں کوئی سید بیٹھا ہو خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سنی عقیدے والا بندہ بیٹھا ہوگا، جب میں اس کے پیر کی تعریف کروں گا خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ تو یہ فطرت العمل ہے، یار کوئی آپ کے بڑے کی تعریف کرے آپ خوش ہوں، کوئی آپ کے دوست کی تعریف کرے آپ خوش ہوں، کوئی آپ کے شاگرد کی تعریف کرے آپ خوش ہوں، کوئی پیر کے مرید کی تعریف کرے پیر خوش ہے، اور جب رب کے یار کی تعریف ہوتی ہے تو رب بھی خوش ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ یہ کیا بات ہوگی؟ میں نے کہا پڑھ قرآن۔ رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب آپ اعلان کر کے کہہ دیں، جو بندے کہتے ہیں نا اللہ سے ہمیں محبت ہے، ان کو کہیں فاتبعونی یحببکم اللہ،
तुम मुझसे मोहब्बत करो, मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। खुद कह रहा है, क्यों मोहब्बत करेगा? क्योंकि हम उसके महबूब से मोहब्बत करते हैं। जब हम अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करते हैं तो युहब्बिबुकुमुल्लाह हो जाता है। तो जब हम उसके यार से, उसके वली से मोहब्बत करेंगे तो तब भी तो वो मोहब्बत फरमाएगा कि नहीं फरमाएगा? तो हमारा अकीदा तो यह है कि जब बुजुर्गों का हम जिक्र करते हैं, चूंकि वो अल्लाह के दोस्त हैं, वो अल्लाह के यार हैं, उन्होंने अपने आप को अल्लाह की राह में मकाम फना पर फना कर दिया। रब ने फिर उनको फना होने नहीं दिया, मकाम बका अता फरमा दिया है। आज भी सदियां बीत जाने के बाद उनके चर्चे हो रहे हैं। आप और मैं अपने बाप दादा को इतनी याद नहीं करते, ना आते हैं उनके नाम, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं भाई 400 सदी के बुजुर्ग हैं दाता साहब, लाहौर में जब बंदा जाएगा तो दाता साहब हाजिरी देगा कि नहीं देगा? कराची में कोई आएगा तो अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाजिरी देगा कि नहीं देगा? जो भी कराची में आता है, लोग कहते हैं कराची गए थे, हाँ जी कराची गया था। समंदर पे गए होंगे, फिर अब्दुल्ला शाह गाजी भी गए होंगे, आप मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर, मज़ार क़ैद पर भी गए होंगे। ये 3 बातें जरूर पूछी जाती हैं कराची आने वालों से। और लाहौर जो बंदा जाए फिर वापस आए, लाहौरी कहते ना भाई जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमया नहीं, सुने ना भाई लाहौर नहीं देखा, भाई लाहौर में है क्या शय जो देख के बंदा जम जाता है? कहते भाई हुण जमे है। उसने कहा क्या मीनारे पाकिस्तान नहीं देखा? हमारी मस्जिदों के बड़े बड़े मीनार हैं, दुनिया के कोनों में जाओ, कोने कोने में मस्जिदें हैं, बड़े बड़े मीनार हैं। क्या है आखिर? बादशाही किला है। वो तो मुल्तान में भी हर शहर में किले होंगे, रियासतें थी, रियासतों में रियासत बहावलपुर में जाए बहुत बड़ा किला मौजूद है, मुल्तान में आए बहुत बड़ा किला मौजूद है, सिंध में जाए बहुत बड़े बड़े किले मौजूद हैं। तो ये क्या बात हो गई भाई? बंदा लाहौर जाए तो किले को जाके देखे, बादशाही किला, ये वजह है। उसने कहा नहीं, जो बंदा लाहौर जाए फिर दाता साहब जाए तो समझ जिन्हें लाहौर वेखे हो ही जमे है, जिन्हें लाहौर नहीं वेखे हो जमे नहीं। मकसद क्या है? उन्होंने कहा जरा सारे आलम नु खजाने वंड रहा है, जे उथों जाके भी तू मारूम हो गया तो फिर तू जमया ही नहीं। आई समझ के नहीं आई? भाई जिधर से, जिस मकाम से मगते खाली नहीं लौटते, देता खुदा है। बोलो सुभान अल्लाह। औरंगजेब आलमगीर आया, एक अंधा बैठा हुआ था, या अल्लाह तेरे फकीर, तेरे वली के दरबार पर फकीर बैठा हुआ है, आंखें दे दे। दाता साहब क्या बैठा हुआ, वो फकीर था, अंधा था, नबीना था, डायरेक्ट बोली जाए दाता आंखें दे दे, दाता आंखें दे दे। औरंगजेब आलमगीर मुगलिया खानदान का आलिम बादशाह गुजरा है, जिसने मौसीकी को तहस नहस किया था बड़ी गहराई में। उसने कहा बड़ा नीचे गड्ढा खोद के दफनाना ताकि मौसीकी फिर ऊपर ना आ जाए, फिर कंजर मौसीकी निकाल के फिर कंजर खाने में नाचने ना लग जाए। ये था औरंगजेब आलमगीर का जुमला। उसने कहा फिर कंजर जाके ना मौसीकी के आलात निकाल कर फिर नाचने टापने ना लग जाए, तो लिहाजा इनको दीन और इस्लाम और कुरान से आशनाई हो ताकि इन मौसीकी से, इन चीजों से इस कौम को दूर किया जाए। हक बात कहे फिर डट जाए, फिर चाहे गर्दन कट जाए, खून भी बहे, दुश्मन भी कहे किरदार खादम जिंदा है। अब बात तो इतनी सी है भाई, बहुत सादा सा असूल है दोस्ती कौसर अपना, जो उनसे ला ताल्लुक हो, हमारा हो नहीं सकता। असी तो फिर अल्लाह के हबीब की गल करने तो ठोक बजा के, सीना तान के, औलिया की बात है तो तभी ऐसे हमारा अकीदा है नहीं ना। चूंकि चुनाचे अब दाता साहब का और आ रहा है तो लोग ये करेंगे तो वो करेंगे, और मर जाने लोग जो भी करेंगे। तू बता तो सही भाई, दाता साहब अफगानिस्तान से और हजवेर से वहां से चलकर यहाँ कैसे आए थे? गजनी शहर से और मोहल्ला हजवेर से 400 सदी में चलकर दाता साहब भाटी चौक पर करने क्या आए थे? फिर वापस लौट कर क्यों नहीं गए? सारी जिंदगी कैसे गुजारी? उनके मकसद हयात को तो बयान कर। तू लोगों के तरीके देखकर दाता साहब की शान का इनकारी हुआ बैठा है। ये क्या बात होगी? बताओ तो सही पे बुजुर्ग क्यों आए थे? और ये तो उस वक्त के बुजुर्ग हैं जब ना फिरकी थी ना फिरका था। 400 सदी में, 400 हिजरी में ये पैदा हो रहे हैं।
34 سال کی عمر میں غزنی اور حجویر چھوڑ کر آپ آ رہے ہیں بھاٹی چوک پہ. پھر 30 سال خدمت کی. کتنے؟ 25 سال والا کہتا ہوں نا ریٹائر ہو جاتا ہے. بابا 30 سال تک خدمت کی تھی لاہور دی. اب لاہور کو کہتے ہیں داتا نگر. کیا کہتے ہیں جی؟ یہ داتا صاحب کی وجہ سے داتا نگر ہے یہ. اور 30 سال تک خدمت کرنے کے بعد نا پردہ فرما گئے. اب آپ کہیں یار داتا صاحب نے 30 سال خدمت کی ہے. میں کہوں گا صرف 30 سال خدمت نہیں کی, 434 سنہ ہجری سے لے کر آج بھی لاہور شہر کی داتا صاحب خدمت کر رہے ہیں. کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ کتنے لوگوں نے داتا صاحب کے یہاں لنگر کھایا ہے؟ لنگر داتا دا کھاوے بندہ تو پھر کہ میں ولیوں نہیں من رہا. میں کہ بھی داتا صاحب نے تجھے بلایا تھا میرے ہاں دعوت پہ آ, بلایا انہوں نے؟ نہیں بلایا نا. پھر آپ کیوں کس منہ سے گئے؟ کہا مولانا یہ کیا بات ہوگی, وہاں تو جو بھی جاتا ہے لنگر کھا کے ہی آتا ہے, جو بھی جاتا ہے. ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں میں یہاں, مولانا جمال صاحب کہتے ہیں میں آیا, پیسے بھی نہیں تھے, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اب میں آیا یہاں داتا صاحب کہتے آنے کا معمول پکا تھا, میں یہاں آتا تھا حاضری دیتا تھا, پیسے ختم ہو گئے, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. کہنے لگے کہ میں راستے میں ہی تھا, آ رہا تھا, میرے پاس کچھ نہیں ہے, پھر بھی میں سفر کرتے ہوئے آیا. اب کیا کروں کھانے کے لیے, کسی سے کیا دست دراز کروں, سوال کروں, مانگوں. کہتے ہیں ایک بابا بیٹھا ہوا تھا شہتوت کے درخت کے اوپر, کہنے لگا اوے حافظ جمال بھوک لگی ہوئی ہے, شہتوت کھانا نہیں؟ کہنے موسم بھی کوئی نہیں تھا, بے موسم شہتوت اس نے بلائے مجھے کھلائے. وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا, بے موسم شہتوت میں نے نہیں کھائے, یہ داتا صاحب کی نسبت سے کھلائے گئے ہیں.